اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ جیسے الف محذوفہ یعنی کہ الف ساکنہ معطلۃ الآخر کے بارے میں ہم پڑھ چکے، اسی طرح یا ساکنہ یعنی یا مدیہ معطلۃ الآخر کے بارے میں ہم پڑھیں گے، یا پھر معطل یا کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ کئی جیسے الف 5 کنڈیشن سے گزرا، اسی طرح یا بھی 5 کنڈیشن سے گزرتا ہے۔ سیم وہی جو ہم نے الف ساکنہ کے بارے میں پڑھا تھا، وہی سب کچھ آپ کو یا ساکنہ کے بارے میں بھی پڑھا ہے۔ فرسٹ ٹاپک جو ہماری ہے ثابتہ، یا ثابتہ رسمن و لفظن فی حالین وصلاً و وقفاً، یعنی کہ یا کا ثابت رہنا قرآن کی لکھائی میں، قرآن کی کیلیگرافی میں، لفظاً فی حالین، رسمن یعنی کہ لکھا ہوا بھی موجود ہو اور پڑھتے ہوئے بھی یا موجود ہو، ایسا یا صرف یا مدیہ ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد محذوفہ رسمن و لفظاً فی حالین، ایسا یا جو محذوف ہو، ڈیلیٹ ہو جائے، رسمن و لفظاً یعنی کہ نہ قرآن کی لکھائی میں موجود ہو اور نہ ہی وہ پڑھنے میں موجود ہو۔ کہاں ہم یہ ٹاپک پڑھے تھے؟ الف مدیہ میں کیا پروسیس کے تھرو الف محذوف ہو جاتا ہے؟ جی، جیسے جزم اور بنا کی وجہ سے، بنا کی وجہ سے جزم اور بنا کی وجہ سے الف محذوف یا محذوف ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں ثابتہ رسمن و وقفاً، یعنی کہ ایسا یا جو ثابت رہتا ہے، رسمن لکھائی میں موجود ہوتا ہے اور وقف کرتے ہوئے موجود رہتا ہے، لیکن وصلاً محذوفہ وصلاً فی حالین، یعنی کہ لیکن وہ پڑھتے ہوئے وصل کے دوران وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اور دونوں صورتوں میں ڈیلیٹ ہو رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں محذوفہ رسمن، یعنی کہ لکھائی میں محذوف رہتا ہے، وہ وقفاً اور وقف کرتے ہوئے بھی ڈیلیٹڈ رہتا ہے، وہ ثابت وصلاً فی لفظاً، ایسا الف جو ثابت رہتا ہے وصلاً فی لفظاً۔ چلیے ایک کے بعد ایک دیکھتے ہیں۔ محذوفہ رسماً و ثابت وصلاً فی لفظاً وجوز الوجہین وقفاً، یعنی کہ ایسا لاسٹ کیٹیگری وہ چیز ہے جس میں وہ دو طریقوں سے اس کے اوپر ہم وقف کر سکتے ہیں۔ وہ کون سا یا ہے، کس طرح سے ہے، کیا ہے، وہ اب دیکھیں گے۔ چلیے پہلا دیکھتے ہیں یا ثابتہ رسمن و لفظاً فی حالین، ایسا یا جو ثابت رہتا ہے رسم عثمانی کے اندر بھی اور لفظاً لکھائی میں بھی، دونوں صورتوں میں، وہ دونوں صورتوں میں قائم رہنے والا یا مدیہ ہے۔ جیسے اگر میں یہاں بتاؤں کون سے یا کی بات ہو رہی ہے؟ یہدی وَأَلْحِقْنِی یہ وَأَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِینَ الَّذِي یوسوس، یہ جو یا ہے رسمن یعنی کہ قرآن کی لکھائی میں، ولفظاً اور پڑھتے ہوئے، فی حالین دونوں صورتوں میں، وصلاً وقفاً ثابت رہنے والی یہ یا ہے۔ اب شرط کیا دی گئی ہے؟ بشرط الا یقع بعدها ساکنہ، شرط یہ ہے کہ اس یا کے بعد کبھی بھی ساکن نہ ملے، سکون نہ ملے۔ اس یا کے بعد کبھی بھی آپ کو سکون والا کوئی لفظ نہ ملے، یعنی کہ کسی لفظ کے اوپر ساکن نہ موجود ہو، تو ایسی یا کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یا ثابت رسمن و لفظاً فی حالین ہے۔ کلیئر ہے؟ جی یہ بہت آسان ہے، اس میں کوئی آپ کو
کوئی آپ کو یہ کرنے کی یہ نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں ہماری جو سیکنڈ ٹاپک ہے اس کی طرف۔ سیکنڈ ٹاپک میں ہم دیکھتے ہیں یا محذوفہ رسمن و لفظن، ایسا یا جو محذوف ہو جاتا ہے یعنی کہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے رسمن و لفظن، وہ ہم دیکھ چکے تھے یا تو وہ جزم کی وجہ سے ہو جاتا ہے یا تو وہ بنا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بنا کس میں موجود ہوگی، کس میں بنا پائی جاتی ہے؟ فعل امر میں، فعل امر میں، فعل امر کے اندر بنا پائی جاتی ہے، اور اس کے بعد جزم کس میں ہوتا ہے؟ مضارع، فعل مضارع۔ جی، جزم ہوتا ہے مضارع فعل میں۔ مضارع میں، بنا جو ہے فعل امر کے اندر پائی جاتی ہے، اور یا جزم جو ہے مدیہ بھی جزم اور بنا، ہاں یا مدیہ بھی گزرتا ہے جزم اور بنا کے۔ یا مدیہ بھی جو ہے، ہم۔ اچھا کیا کہنا چاہ رہی ہیں بھابھی آپ؟ یا مدیہ بھی جزم اور بنا کے پروسیس سے گزر سکتا ہے۔ جزم اور بنا سے اس سے کچھ ہے کیا، ہاں بلکہ پوچھ بالکل، رہے تھے۔ جزم اور بنا کی وجہ سے ایک لیٹر ڈیلیٹ ہو گیا ہے یہاں پر، جزم اور بنا کی وجہ سے ایک لیٹر ڈیلیٹ ہوئی۔ جیسے اگر پہلے ہم بنا کو دیکھ لیتے ہیں، بنا کی طرف اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر فعل امر کون سا نظر آ رہا ہے؟ اتق اللہ۔ قی میں آتا تھا شاید باجی۔ اتقی، یہ جو ہے اتقی، یہ ایسے تھا پہلے، یہ اتقی ایسے تھا مشدد کے ساتھ، آگے اتقی۔ ساتھ وجہ سے وہ ڈیلیٹ ہو گیا۔ ہاں آگے یہ جو ہے فعل امر، یہ ماضی میں ایسا تھا، لیکن فعل امر میں جب یہ تبدیل ہو گیا تو یہ یا مدیہ، یعنی کہ یہ یا مدیہ جو یہاں پر لگا ہوا ہے یہ ڈیلیٹ ہو گیا۔ فعل ماضی میں اگر آپ اس کو چینج کریں گی تو آپ کو یہ اتقی نظر آئے گی، لیکن وہ فعل امر میں جب چلا گیا تو وہ اتق اللہ ہو گیا۔ وصلی، وصلی پہلے ایسے تھا، وصلی پہلے ایسے تھا، وصلی علیہم، اور درود بھیجو ان پر، وصلی علیہم ایسے تھا۔ اور پھر بعد میں جب یہ فعل ماضی میں آپ چینج کریں گی تو آپ کو کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ یہ کسرہ والی چیز ہے۔ کسرہ والی جو چیز آ جاتی ہے یہاں سمجھیے کہ یہاں پر یا اٹیچڈ ہے۔ تھوڑا اگر آپ کو ویکیبلری کا علم ہے تو آپ دیکھیں گی اللہ فعل نہیں ہے، علیہم فعل نہیں ہے، تو فعل کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے، یا تو امر ہوگا، یا تو امر ہوگا، یا پھر یہ فعل ماضی ہوگا۔ امر، کیونکہ اتق اللہ، ڈرو اللہ سے کہا جا رہا ہے تو یہ امر ہے۔ امر کو جب آپ ماضی میں چینج کر کے دیکھیں گی تو آپ کو جو یا مدیہ ہے وہ کلیئرلی نظر آ جائے گی۔ اسی طرح جزم پانے کے لیے، جزم پایا کہاں جاتا ہے؟ فعل مضارع کے اندر جزم پایا جاتا ہے۔ فعل مضارع کے اندر جب جزم پایا جاتا ہے تو کیسے پتا چلے کہ جزم ہو رہی ہے؟ جزم ہونے کے لیے حرف جر کا اٹیچ ہونا جا کر کے ضروری ہے۔ حرف جر کا اٹیچ ہو جائے، حرف جر یہاں پر کیا ہے؟ ولم، فلیا، اور لام الفعل کے اندر بھی یہ ہوتا ہے، فل، لام کے ساتھ فل، فل یاتی، یہ جب اٹیچ ہو جاتا ہے تو یہ جو یہ را ہے، را کے پاس ایک یا موجود تھی جو کہ ڈیلیٹ ہو گئی، تا کے پاس ایک یا موجود تھی جو کہ ڈیلیٹ ہو گئی۔ کیوں؟ حرف جر کے اٹیچ ہونے کی وجہ سے یہ ہوئی ہے۔ یہ ہے آپ کا جزم بنا، اور یہ ہے آپ کا جزم۔ کلیئر ہے؟ چلیے الحمدللہ۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں
قرآن کے اندر حذفها من غیر جزم و بنا، یعنی کہ کچھ ایسے لفظ بھی ہیں جو بنا جزم اور بنا بنا کے بھی ان کے اندر کچھ حذف ہوا ہے. حذف یعنی کہ ڈیلیٹ ہوا ہے. ڈیلیٹ قرآن کے ہوا. اندر ایسے کئی لفظ ہیں جہاں پر یا تو جزم اور بنا کی وجہ سے ڈیلیٹ ہوئی ہیں چیزیں، یا پھر کچھ ایسے لفظ بھی ہیں جس کے اندر نہ حذف ہوئی ہے نہ بنا ہوئی ہے، مگر پھر بھی کچھ ڈیلیٹ ہو گیا ہے. نہ حذف ہوئی نہ بنا ہوئی، لیکن پھر بھی ڈیلیشن ہوئی ہے. تو اس کو ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. بس یہ آپ ایک پوائنٹ بنا کر کے اپنے پاس رکھ لیجئے. نہ یہاں ادوات الجزم کا اٹیچمنٹ ہے، حرف جر اٹیچ ہو رہا، کچھ بھی اٹیچ نہیں ہو رہا یہاں پر. نہ ہی یہاں پر فعل امر موجود ہے، لیکن پھر بھی کچھ ایسے لفظ ہیں قرآن کے اندر جیسے ننجی، یوردنی، لہادی، بالوادی، ینادی، یؤتی. یہ کچھ ایسے لفظ ہیں جہاں پر نہ بنا پائی گئی ہے نہ جزم پایا گیا، لیکن پھر بھی کچھ ڈیلیٹ ہوا ہے یہاں سے. کلیئر ہے یہ بات؟ با حرف جر میں کون سا با؟ بالوادی. 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 ہاں ہو سکتا ہے یہ بالوادی کا با جو ہے یہ حرف جر ہے. جب لام التعریف سے اٹیچ ہو رہا ہے تو دال کے پاس جو یا تھا وہ ڈیلیٹ ہوا ہے. لیکن یہاں دیکھیے کوئی حرف جر نہیں ہے، یہاں پر کوئی حرف جر نہیں ہے، یہاں کچھ نہیں ہے. ہاں یہاں پر ایک جگہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یعنی بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جزم اور بنا کے بجائے، یعنی کہ وداؤٹ جزم وداؤٹ بنا بھی کچھ چیزیں ڈیلیٹ ہوئی ہیں قرآن کے اندر. بس یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. اب ایسے سوال آپ سے نہیں پوچھے جائیں گے، کیونکہ اب کوئی بھی زیر والا لفظ اٹھا کے میں پوچھوں کہ یہاں کیا ہوا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا. بس آپ کو وہی سوال پوچھا جائے گا جو آپ کو سلائیڈ میں پڑھایا جا رہا ہے، کیونکہ گرامر کا علم نہیں ہے ہمارے پاس. گرامر کے بارے میں ہم بات نہیں کریں گے. بس تھوڑا سا مختصر جزم اور بنا اگر میں آپ کو بتا دی تو آپ چیزوں کو انشاءاللہ قرآن میں آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ فعل امر ہے جس کی وجہ سے یہاں پر ایک لیٹر ڈیلیٹ ہو رہا ہے. وہ ہے یا تو الف مدیہ ہو سکتا ہے، یا واو مدیہ ہو سکتا ہے، یا مدیہ ہو سکتا ہے. کلیئر ہے؟ جی. چلیے اب ہم آ جاتے ہیں. تھرڈ پوائنٹ ہو گیا. فورتھ بھی دیکھ لیتے ہیں اگر آپ اجازت دیے تو. آسان ہے میرے حساب سے، تو کوئی مشکل نہیں ہے یہ. چلیے اب ہم فورتھ پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور جی. جی یہاں تھرڈ پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. یا ثابتہ رسمن و وقفن، ایسی یا جو ثابت رہتی ہے وقفن وقف کرتے ہوئے، یا ثابتہ رسمن و وقفن اور وقف کرتے ہوئے. ثابت ہوتی ہے رسم کے اندر، لکھی ہوئی ہوتی ہے رسم کے اندر، اور وقف کرتے ہوئے بھی وہ ثابت رہتی ہے. وَمَحْذُوفًا وَصْلًا فِي لَفْظًا، لیکن وہ پڑھتے ہوئے محذوف ہو جاتی ہے. یعنی کہ وقفاً ثابت رہتی ہے، وصلاً ڈیلیٹ ہو وصلاً جاتی ہے. ڈیلیٹ ہو جاتی ہے. وقفاً ثابت رہتی، وصلاً ڈیلیٹ ہو جاتی. ڈیلیٹ ہو جاتی ہے. وہ صرف التقاء ساکنین میں ہوتی ہے. جب دو ساکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آتے ہیں تو پہلا ساکن اگر مد لیٹر ہے تو وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. وَذَلِكَ بِسَبَبِ الْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، یعنی کہ اور وہ وجہ، وہ ذالک اور کیوں ہوتا ہے، سبب کیا ہے اس کا، التقاء الساکنین کی وجہ سے. جیسے التقاء یہاں ساکنین کی اگر وجہ سے. جیسے یہاں اگر میں کوئی لفظ دیکھوں، یہدی القوم، یہدی القوم، تو آپ دیکھیں گی یہدی القوم اگر میں ایک ساتھ پڑھ رہی ہوں تو میں اس یا کو ڈیلیٹ کر رہی ہوں. اور اگر میں ڈیلیٹ نہیں کر رہی تو میں پڑھوں گی یہدی القوم، یہدی القوم کر کے پڑھوں گی میں. پھر اسی طرح یؤتی الحکمہ،
यु'ति الحکمہ، یہاں پر اگر میں لفظ وصلاً پڑھ رہی ہوں تو میں نہیں یہ کروں گی، یعنی اس یا مدیہ کو نہیں پڑھوں گی، لیکن اگر میں وقف کر رہی ہوں تو میں وقف کرتے ہوئے اس یا کو ضرور پڑھوں گی، میں اس کو ادا کروں گی یؤتی الحکمت، یؤتی الحکمت کر کے میں پڑھوں گی۔ کلیئر ہے یہ بات؟ جی جی چلیے اب آ جاتے ہیں ہمارے فورتھ ٹاپک کی طرف، جو ہے یا محذوفہ رسمن، یعنی کہ ایسی یا جو ڈیلیٹ ہو جاتی ہے لکھتے ہوئے موجود نہیں ہے، لکھنا وہ وقفاً اور وقف کرتے ہوئے بھی وہ موجود نہیں رہتی، وثابت وصلاً فی لفظاً، ایسی یا جو ڈیلیٹ ہو چکی ہے لکھائی میں اور رکتے ہوئے وہ نہیں موجود، لکھائی میں موجود نہیں ہے اور لکھتے ہوئے بھی موجود نہیں ہے، لیکن لفظ جی کیا کہہ رہی ہیں، لیکن ثابت رہتی ہے وصلاً، وصل کرتے ہوئے۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ جو یا صغیرہ ہے، کیا یہاں یا پوری طریقے سے لکھی گئی ہے ایسے؟ ربی ہی ایسا لکھا گیا ہے؟ نہیں پوری طریقے سے تو نہیں گیا، مگر پھر بھی یا لکھے بھی تو ہے نا۔ نہیں، یہ یا صغیرہ ہے بھابھی، یہ یا صغیرہ ہے۔ یا صغیرہ یعنی کہ آپ کو بس بتایا جا رہا ہے کہ یہاں واحد مذکر غائب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، واحد مذکر غائب کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ بس آپ کو اگر یہ بھی موجود نہیں ہوتا تو آپ کو کیا پتا چلتا کہ یہاں واحد مذکر غائب کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ بھی اگر نہیں ہوتا، ربی احد نہیں پتہ چلتا۔ نہیں پتا چلتا۔ تو یہ یا جو چھوٹی سی یا ہے، رسمن ایسے لکھی ہوئی نہیں، یہ یا ہے۔ اگر میں کہوں یا مدیہ لکھ کے بتائیے تو کیا آپ ایسے لکھتی ہیں؟ نہیں، یا مدیہ ہم کیسے لکھتے ہیں؟ ایسے لکھتے ہیں، یہ یا مدیہ ہے، یہ یا مدیہ نہیں ہے، یہ یا صغیرہ ہے، یہ یا صغیرہ ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے ایک یا ایسی بھی ہے جو محذوف ہے رسمن لکھی بھی نہیں ہے ایسے، وہ وقفاً اور وقف میں بھی محذوف ہو جاتی ہے۔ کیا میں وقف کرتے ہوئے 2 کاؤنٹ دیتی ہوں؟ نہیں دیتے۔ نہیں دیتے، ہم کیا کرتے ہیں ربہ کر کے رک جاتا ہے۔ جی وثابت وصلاً فی لفظاً، لیکن ثابت ہوتی ہے وصل کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے، ثابت رہتی ہے نہیں رہتی؟ ربی ہی احد، وصل کرتے ہوئے میں اس کو پڑھ رہی ہوں، ربی ہی احد بعبادہ یرزق اہلہ مسرورا، میں اس کو ادا کر رہی ہوں وصل میں، اور وصلاً اور لفظاً پڑھتے ہوئے بھی میں اس کو ادا کر رہی ہوں۔ کلیئر ہے؟ جی جی چلیے محمدی نیہا کوئی ڈاؤٹ ہے؟ نہیں باجی۔ نہیں میم۔ چلیے آتے ہیں ہماری 5th ٹاپک۔ الحمدللہ آج پورے 5 ٹاپکس آپ پر کمپلیٹ ہو گئے۔ کل جمعرات ہے، سنڈے کے دن آپ کا انشاءاللہ یہ چیپٹر ختم۔ اچھا، جو ایک اور آپ کو دیکھنی ہے، 5واں جو آپ کو لفظ غور سے دیکھنا ہے وہ یہ ہے یا محذوفہ رسمن و ثابت وصلا، ایسی یا جو محذوفہ ہے، محذوف یعنی کہ ڈیلیٹڈ ہے، رسمن یہاں موجود ہے یا لکھی ہوئی ہے؟ نہیں ہے، رسمن و ثابت وصلاً، لیکن ثابت رہتی ہے وصل کرتے ہوئے، بالکل وصل کرتے ہوئے میں اس کو 2 کاؤنٹ دے کے پڑھوں گی، فی لفظاً پڑھتے ہوئے وصلاً ثابت ہے، و جواز وجہین وقفاً، لیکن وقف کرتے ہوئے
جواز وجہین یعنی کہ جائز قرار دیا گیا دو طریقوں سے اس کے اوپر وقف کرنا. دو طریقوں سے کہا گیا کہ ہاں آپ دو طریقوں سے اس کے اوپر وقف کر سکتی ہیں. کون سا لفظ ہے وہ؟ قرآن کے اندر بس ایک ہی ایسا لفظ ہے آتانی جہاں وقف کرتے ہوئے آپ ایک طریقے سے پڑھی، وصل کرتے ہوئے ایک طریقے سے اور وقف کرتے ہوئے دو طریقوں سے. وہ کون سا لفظ ہے؟ وَآتَانِيَ اللَّهُ. یہ ہم کہاں پڑھے تھے پہلے؟ یہ اپن اس سے پہلے پڑھے تھے. جی کہاں پڑھے تھے؟ حذف میں پڑھے تھے. حذف کا طریقہ جو پڑھے تھے ہم، جی حذف کے طریقے میں یہی لفظ ہم پڑھے تھے سورہ نمل کا وَآتَانِيَ اللَّهُ. یہ لفظ کو آپ وصل کرتے ہوئے اثبات الیا مفتوح، اثبات الیا مفتوح. کیا مطلب ہے اثبات کسے کہتے ہیں؟ ثابت رہتا ہے. جی ثابت رہتا ہے یا مفتوح فتح کے ساتھ. فتح کے ساتھ یہ یا ہمیشہ دیکھیے، ہم آپ کو شاید یاد ہوگا کہ الف صغیرہ واو صغیرہ اور یا صغیرہ جب ہم پڑھ رہے تھے سورہ مد چیپٹر کے اندر، میں آپ کو ایک بات بتائی تھی، شاید آپ کو یاد ہے کہ یا صغیرہ ہا ضمیر کے ساتھ آتی ہے ہمیشہ. اس سے پہلے والی ایگزامپل پہ آپ جی غور کیے، ہا ضمیر کے ساتھ آئی تھی یا صغیرہ. صحیح بات ہے؟ جی جی یہ دیکھیے ہا ضمیر، یہ ہا ضمیر ہے، یہ ہا ضمیر ہے، یہ ہا ضمیر ہے. ہاں صحیح. ہا جی ضمیر کے ساتھ کبھی بھی یا صغیرہ آتی ہے، لیکن یہ ایک کبھی غور کرے آپ کہ یہ تو کچھ الگ والی بات ہے. ہا ضمیر نہیں ہے لیکن یا صغیرہ ہے. جی قرآن میں ایک لفظ ہے جی جو عیسایا ہوا ہے. بالکل، قرآن میں بس ایک ہی ایسا لفظ ہے جہاں یا صغیرہ ہا ضمیر کے ساتھ نہیں ہے. اور ہم ہا ضمیر کے ساتھ ایک چیز اور بھی پڑھے تھے، جب ہا ضمیر، یہاں میں بلیک لے لیتی ہوں، بہت امپورٹنٹ ہے یہ چیز جاننا. جی ہا ضمیر کے اوپر اگر دمہ ہے تو وہ صغیرہ پائی جاتی ہے. ہا جی ضمیر کے اوپر نیچے اگر کسرہ ہے تو یا صغیرہ پائی جاتی ہے. صحیح بات ہے؟ یا صغیرہ، صحیح بات. صحیح بات ہے. اب یہاں پہ دیکھیے، جی ایک تو سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنی ہے کہ یہاں ہا ضمیر نہیں ہے لیکن یا صغیرہ ہے. اگر ہا ضمیر نہیں بھی ہے تو ہا یہ یا صغیرہ سے پہلے کسرہ ہے تو یا صغیرہ کے نیچے کسرہ آنی چاہیے تھی نا. نہیں یہ یا صغیرہ، ہم؟ یا صغیرہ نہیں ہے شاید، مطلب کہ ایسا قرآن میں ایک ایسا لفظ ہے کہ جو ہاں یہ یا ہے یاد اس کے رکھیے، اوپر میں فتحہ وہی لگا بتا کے رہی ہوں. پڑھنا ہے. اگر آپ اس کو کنسیڈر کریں گی ہا ضمیر کی کچھ چیزیں میں یاد دلا رہی ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ بھی ہا ضمیر والی یا ہے. نہیں، یہ ہا ضمیر والی یا نہیں ہے. یہ قرآن میں ایک ایکسپشنل ایسا لفظ ہے جہاں پر آپ کو یا صغیرہ تو ملے گی لیکن فتح کے ساتھ ملے گی. پورے قرآن میں یا صغیرہ کہیں بھی فتح کے ساتھ نہیں ہے. پورے قرآن میں یا صغیرہ کہیں بھی فتح کے ساتھ نہیں ہے سوائے اس ایک لفظ کے. اور وہ ایک لفظ کون سا ہے؟ آتانی آتانی اللہ. اللہ. میں کیسے پڑھ رہی ہوں اس کو؟ آتانی اللہ. میں اس کو اس چیز میں بدل رہی ہوں وصلن. غور سے دیکھیے، اس کو میں یا صغیرہ کو فتح کے ساتھ. یہ میں اس چیز میں بدل گئی ہے.
اب اس کو کیسے پڑھیں گے ہم؟ آتانی اللہ. آتانی اللہ. یہاں پر آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ اس لفظ کو وصلاً آپ کبھی بھی زندگی میں پڑھیں گی تو اثبات یا مفتوح کے ساتھ پڑھیں گی، یعنی کہ ثابت رہے گا یا فتح کے ساتھ. فتح کے ساتھ. وصلاً میں آپ یہ کریں گی. وقفاً رول چینج ہو جاتا ہے. وقفاً کیا ہو جاتا ہے؟ حذف یا ہو جاتی ہے. وقف کرتے ہوئے آپ یا کو یا تو ڈیلیٹ کر دیں گی یا اثبات یا کیسے آتانی یا مدیہ کر کے اس کو پڑھ لیں گی آپ. یا مدیہ میں اس کو چینج کر کے پڑھیں گی، یعنی کہ یا صغیرہ کو یا مدیہ میں آپ بدل دیں گی. وقفاً رکتے ہوئے آپ اس کو آتان کر کے نون کو ساکن کر کے پڑھ لیں گی. وقفاً یہ کریں گی آپ، اس کو یہ اس میں بدل دیں گے. وقفاً. وصلاً آپ اس کو کیا کریں گی؟ یا فتح کے ساتھ. نہیں، یا مدیہ میں تبدیل کریں گی، یہ بنا دیں گی آتانی. یہ کر دیں گے. کلیئر ہے؟ یہ ایک ہی ایسا لفظ ہے قرآن کے اندر جس کے اوپر وقف کرتے ہوئے آپ ثابت رکھیں گی یا کو فتح کے ساتھ. وصلاً. وصلاً کیا کریں گی آپ؟ آتانی اللہ یاللہ. آتانی اللہ یا کو فتح کے ساتھ کر کے پڑھ لیں گی وصل کے دوران. لیکن وقف کرتے ہوئے آپ یا تو نون کو ساکن کریں گی یا پھر اس یا کو یا مدیہ میں یا صغیرہ کو یا مدیہ میں تبدیل کر دیں گے. دو طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں دو باجی وقفہ. طریقوں سے. وقفاً دو طریقے موجود ہیں لیکن وصل کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یا کو فتح کے ساتھ ادا کرنا. یہ وصل کا طریقہ ہے. یہ طریقہ کلیئر ہے؟ جی جی. فی موضع واحد وہوا قول تعالی، یعنی کہ ایک ہی قرآن میں ایک ہی جگہ پہ ایسا ہوا ہے جہاں پر آپ وصل کرتے ہوئے ایک طریقے سے پڑھیں گی لیکن وقف کرتے ہوئے دو الگ الگ طریقے لگا کر کے پڑھیں گی. پہلا وصل کا طریقہ ہے کہ یا کو فتح کے ساتھ، کیونکہ یا صغیرہ کے اوپر فتح ہے تو آپ آتانی اللہ کر کے پڑھ لیں گی، جیسے یہ وصل کا طریقہ ہے. لیکن وقف کرتے ہوئے آپ کو دو طریقوں کی طرف غور رکھنا ہے. وقف کرتے ہوئے آپ کیا کریں گی؟ حذف یا کر دیں گی، یعنی کہ یا کو حذف کر دیں گی. تمسین بھابی اپنا مائک آف رکھیے. پڑھتے رہو تو وہ لا الہ الا انت. اپنا مائک آف رکھیے. جی. وقف کرتے ہوئے آتان نون کو ساکن کر کے پڑھیں گی یا پھر آتانی نون کو 2 کاؤنٹس دے کر کے پڑھیں گی. کلیئر ہے؟ جی باجی. جی. بس آج یہیں تک رکھتے ہیں تاکہ پریشر زیادہ نہ ہو. میرے خیال سے آسان ہے کیونکہ الف مدیہ کا جب آپ پڑھ چکی تو یا مدیہ بہت آسان ہو جاتا ہے.